السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد کا یوٹیوب چینل۔ ناظرین 3-4 ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، انہوں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اور کس چیز کے اوپر ہنسی آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کامران ٹیسوری صاحب کی بھی آڈیو آ گئی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اپنی آڈیو کو جعلی نہیں کہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی آڈیو نہیں کہا، اس کو آن کیا ہے، اور ان 2 آڈیوز کے بعد مزید سوالات اٹھ گئے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور خط جو ہے اس کے معاملے پہ، اور سنی اتحاد کونسل والا جو معاملہ ہے، یہ بڑا ایک ڈیوبیس بنتا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب نے آج پہلے تو شہباز شریف صاحب نے خوب تعریفیں کی، اور جتنے وہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے اتنے ہی اداس اور تھوڑے پریشان نواز شریف صاحب تھے۔ شہباز شریف صاحب ایکٹیو جتنے نظر آئے، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ آنے والے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج ہوتی ہی ایسی ہے، اور جن کے خواب ٹوٹ چکے ہوں، جن کو لارے جو دیے گئے ہوں اور جن کی امیدیں جو ہیں وہ ان پہ اوس پڑ جائے، وہ باڈی لینگویج تھی نواز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف صاحب نے خوب تعریفیں کی تاکہ نواز شریف صاحب کا دل چھوٹا نہ ہو، کیونکہ میں بننے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی تعریفیں کی، ٹکا کے تعریفیں کی ہیں، خوب اٹھایا انہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر نواز شریف صاحب کی جب باری آئی، وہ نواز شریف صاحب یہ کرتے ہوئے کچھ کھا بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ پسینہ بھی تھا، لیکن جب باری آئی تو انہوں نے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ٹارگٹ نہیں کرتے۔ آج انہوں نے اپنی فرسٹریشن خوب نکالی، ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف، ان کا جو وہ مخاطب جس کو کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب تھے یا پی ٹی آئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے باتیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ ان کو اپنے سب بندوں کو پتہ ہے کہ یہ 4 سال باہر رہ کے آئے ہیں، تو انہوں نے تھوڑی سی اپنی خفت بھی مٹانے کی کوشش کی کہ جب میں وزیر اعظم ہاؤس میں یہ دھرنے لے کے آئے تھے، میں تو نہیں بھاگا، مجھے سارے کہہ رہے تھے یہاں سے چلے جائیں، میں تو یہیں پہ رہا تھا۔ تو وہ جو یہ 4 سال باہر گزار کے آئے ہیں نا، یہ اب طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ وہ چلے گئے تھے یہاں سے، اب میں اس ٹائم کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب وہ ایسی مثالیں، پرانے قصے اس لیے اٹھا کے لاتے ہیں کہ جب وہ بتا سکیں کہ میں یہیں پہ رہا تھا۔ بھئی آپ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کہاں بھاگ کے جاتا ہے؟ جب آپ اپوزیشن میں آئے یا آپ کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی یا جیل میں چلے گئے، مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے تھا، تو تب آپ 4 سال کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے، اور یہ آپ کا اپنا ووٹر سپورٹر اس چیز کو مانتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جتنے مرضی کہتے ہیں کہ فلانی وجہ سے آ رہے ہیں، فلاں وجہ سے آ رہے ہیں، اندرون خانہ جو ہے، خلوتوں میں جو ہے، یہ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ میاں صاحب جو ہے انہوں نے اپنی ٹرین اس وقت مس کی جب وہ 4 سال تک واپس نہیں آئے تھے۔ تو ایک بڑی ہنسی آئی، ایک انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے آپ یہاں پہنچے ہیں، کس آگ سے کھیل کے یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کو الیکشن پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا۔ ایک دفعہ تو مجھے ایسے لگا کہ جس آگ سے کھیل کے یہاں پہنچے، جس طرح یہ تقریر نواز شریف نہیں عمران خان کر رہے ہیں کہ آپ کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا تھا، کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کیس بہت زیادہ تھے، آپ کے سارے بندے جیل میں تھے، آپ کے بندے بھی توڑ لیے گئے تھے، آپ کے فیملی کے اوپر بھی عدت والے کیس بنے ہوئے تھے۔ اس طرح پتہ چلا، جس طرح سارا کچھ ان کے اوپر ہوا ہے، وہ پتہ چلا کہ ان کو تو ایئرپورٹ کے اوپر جا کے وہ معاف ضمانتیں دی گئی، وہاں پہ پلیٹ میں رکھ کے ہر کیس ان کو معاف کیا گیا، پلیٹ میں رکھ کے اخباروں کے اندر اشتہار دے دیے گئے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف، پلیٹ میں رکھ کے ان کو مہم چلانے دی گئی، ان کے مخالفوں کو مہم نہیں چلانے دی گئی، پلیٹ میں رکھ کے ایک چیز ملی ہے، لیکن اس کو بھی وہ کیش نہ کروا سکے تو الگ بات ہے، لیکن جس آگ سے آپ کھیل کے آئے ہیں تو یہ لطیفہ تھا بہت بڑا آج کا میرے خیال میں۔ دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں سنی اتحاد کونسل والے پہ۔ سنی اتحاد کونسل میں جب وہ لیٹر کے حوالے سے بات آئی ہے تو جنرل سیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حامد رضا صاحب کو جب پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے اندروں میں بات ہو رہی ہے تو انہیں اس قسم کے لیٹر کے جواب دینے کا کیا تک تھی کہ وہ جنرل سیٹس کے لیے کوئی کوٹا شوٹا خواتین کا اتنا ہوتا ہے، اتنا اس کی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر انہوں نے بالفرض اس طرح کا کوئی لیٹر لکھا بھی تھا تو انہوں نے اپنے ان وکیل کو کیوں نہیں بتایا؟ علی ظفر جو کہ کورٹ میں جا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ بڑا مشکوک ہے، اس کے اندر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ معاملہ ہے کیا، کیونکہ وہاں جا کے علی ظفر جیسا سیزنڈ وکیل جو ہے وہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی کور نکال کے لے آتا، وہاں جا کے جب الیکشن کمیشن نے نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھیں جی یہ لیٹر ہے، تو وہ تو ان کے لیے سرپرائز تھا، وہاں پہ ان کو تو ایک جھٹکا لگا، ان کو یہ کہنا پڑا کہ میں لا علم ہوں، اس قسم کا لیٹر بھی لکھا گیا۔ تو اس میں چلے اگر لکھ ہی دیا گیا تھا، لکھا کیوں؟ لکھ ہی دیا گیا تھا تو آپ کو نالج میں لانا چاہیے تھا۔ اب آپ ڈیفنس لے رہے ہیں کہ وہ جنرل سیٹوں سے متعلق تھا، یہ تھا وہ تھا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ مشکوک سائڈ پہ جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آیا۔ ایک خواجہ آصف صاحب کا بھی ایڈ کر لیتے ہیں، بڑا بیانیہ بنایا ہوا تھا جناب گجرانوالہ تقریر میں اور لندن میں بیٹھ کے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ پس پردہ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، جنرل فیض کے ساتھ مل کے اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے میس کے اندر جا کے ISI کہ میس میں وہاں پہ قانون سازی ہوتی تھی، یہ خواجہ آصف صاحب نے مانا، ان کی مرضی سے ہوتی تھی قانون سازی جو کہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے وہ ISI کے میس میں ہوتی تھی، یہ خواجہ آصف صاحب نے مانا۔ اور FATF والے جو بات ہے وہ عمران خان صاحب پھر اس کا مطلب ٹھیک کہتے تھے کہ ان کو جب ہم نے کہا تھا اب تو یہ لے کے آ گئے کہ IMF کا لیٹر لکھ دیا، یہ کر دیا، IMF کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ FATF میں یہ
اپنے کیس معاف کروانے کے چکر میں عمران خان یا پارلیمنٹ کے اندر جس ٹائم انہیں کہا گیا تھا کہ آپ FATF کو ووٹ ڈالیں تو یہ وہاں پہ سے انکاری ہو گئے تھے، تو بعد میں پھر مان رہے ہیں نا کہ ہمیں کس طرح منوایا گیا تھا، کس طریقے سے ہمیں پریشر ڈالا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے IMF کے اوپر اب آپ الزام لگا رہے ہیں، اس وقت تو IMF تو چھوٹا معاملہ ہے، کیونکہ سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب نے اگر لکھوا بھی دیا ہے، لیکن وہ FATF والا معاملہ، گرے لسٹ اور وائٹ لسٹ والا، وہ تو اتنا زیادہ بلیک لسٹ والا معاملہ جو تھا، وہ اس کے اندر تو پاکستان کے اندر کے فیوچر کے حوالے سے بڑی بات تھی. تو وہ اگر آپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ کو کوئی اور کروا رہا تھا، تو پھر دیکھ لیں کہ کس طرف معاملات جا رہے تھے. اب دیکھتے ہیں صبح جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، سیٹیں مخصوص نشستوں کے اوپر لگ تو ایسے رہا ہے جس طرح الیکشن کمیشن یہاں بھی ہمیشہ کی طرح جیسا کہتے تھے نا کہ پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا عدالتیں پچھلی اس کے اوپر الزام لگاتے تھے عمر عطا بندیال کے اوپر کہ فلاں بینچ جو کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کے جتنے بھی فیصلے ان دنوں میں آئے ہیں اس کے اوپر بھی رائٹنگ آن دا وال نظر آتا ہے کہ یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ جس طرح مخصوص نشستیں جو ہے نہ صرف ان کو دی نہیں جائیں گی، دے دی جائیں بہت اچھا ہے، لیکن دی نہیں جائیں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل جائیں، تو یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیٹر کے حوالے سے، لیٹر جب ان کو نظر آیا، انہوں نے پچھلا ایک ہفتہ پورا گزارا ہے. ایک ہفتہ پہلے خبر آئی تھی کہ لیٹر لکھنے کے حوالے سے ایک ہفتہ پورا گزارا ہے، لیکن دوسری طرف سے نہ تو اس طرح سے کوئی سامنے چیزیں آ رہی ہیں، نہ ان کو نظر آیا کہ مخصوص ریزرو سیٹ مل رہی ہیں، نہ دھاندلی کے اوپر جس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں. تو پھر انہیں چاروں نہ چار جو ہے وہ لیٹر لکھنا پڑا ہے، جو کہ میرے خیال میں بچا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پاس بھی آپشن کوئی نہیں تھا. اب 2 آڈیوز آئی ہیں کامران ٹاسوری کی اور مصطفیٰ کمال کی، دونوں نے آن کیا اس کو. یہ نہیں کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، تو یہ تو اب جس طرح پہلے بھی TLP بول رہی تھی، جس طرح JUIF کے مفتی کفایت بول رہے تھے ریگنگ کے حوالے سے، یا PTI نہیں بول رہی تھی، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بول رہے تھے. اب MQM جو کہ مستقبل میں اس حکومت کی سب سے بڑی تعدی بننے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے بعد، وہ جب یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ الیکشن کی شفافیت کے اوپر پہلے سے سوالات تھے، پہلے سے اس کے اوپر بہت بڑے سوالات تھے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جتنے آج تک پاکستان کے الیکشن ہوئے ہیں، سب سے داغدار الیکشن یہ 2024 کا ہے. تو اس کے اندر ایک مہر ثابت کر دی ہے MQM جو کہ خود حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. ان کے 2 اہم عہدیداران پارٹی کے اور ایک کے پاس ایک آئینی عہدہ بھی ہے گورنر کا، انہوں نے جب اس قسم کے سوالات اٹھا دیے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دوسرا ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ صدر کے اوپر تو سارے سوال اٹھا رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے انہوں نے اور یہ کر دیا، آئین کے خلاف چلے گئے، لیکن اور جو نگران وزیر اعظم نے اسپیکر سیکریٹریٹ کو کہا کہ آپ اجلاس بلائیں، تو آنے والے دنوں میں آئین اس کے حوالے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اسپیکر کو، نگران وزیر اعظم کو کس نے اختیار دیا. کیا آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ صدر اگر اسمبلی پہ دستخط نہیں کرے گا تو اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ اسپیکر کو بلائے گا اور جا کے وہ کرے گا آئین کو. تو نگران وزیر اعظم بھی لگ رہا ایسے رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو ایک طرف صدر صاحب کو جہاں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ دوسری طرف نگران وزیر اعظم بھی برابر کے شریک ہیں. اس کے اندر فیصلہ تو کورٹ میں کریں گے کہ جہاں بھی آئین خاموش ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ جو ہے کرنا وہ کورٹ کا، عدالتوں کا کام ہے. لیکن یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ انہوں نے کس کیپیسٹی کے تحت یہ والا بلایا، اجلاس بلایا. اپنا خیال رکھیے گا، آپ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.